الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو بیان ہوا تھا خواتین کے لیے، اس میں علم دین کو حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا تھا، اور اس میں فرضین کی علم کی۔ تو الحمدللہ اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ ہمارے ہاں اتوار کے دن مغرب سے لے کے عشاء تک فرضین علم کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو آج الحمدللہ وہی تعلیم شروع ہے۔ اس میں پہلے ظاہر عبادات آتے ہیں، اور عبادات میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے۔ وہ نماز کی جو شرائط ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو 8ویں شرط ہے وہ قبلہ رخ ہونا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا جبکہ اس پر قادر ہو، نماز صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ ایک چوکور مکان ہے جو ملک عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ اس کو خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام کہتے ہیں۔ نماز خواہ فرض ہو، نفل ہو، سجدہ تلاوت ہو یا نماز جنازہ، ہر نماز اور سجدہ کے لیے ضروری ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کیا جائے۔ اس پر قادر ہوتی اس کے بغیر کوئی نماز درست نہیں، خواہ قبلے کی طرف منہ کرنا حقیقتاً ہو یا حکماً۔ مثلا بیماری یا دشمن کے خوف سے قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا، تو وہ جس طرف منہ کر سکتا ہو، یا قبلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اٹکل سے وہ جس طرف کو قبلہ ٹھہراتا ہے وہ اسی کا قبلہ حکمی ہوگا۔ قبلہ مسجود الیہ ہے، یعنی اس کی طرف سجدہ کیا جائے۔ مسجود لہو یعنی جس کو سجدہ کیا نہیں ہے، بلکہ مسجود لہو تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ جہت آزمائش و ایک جہتی کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ یہ دو لفظوں نے بہت واضح کیا اس کو، ماشاءاللہ۔ مسجود الیہ و مسجود لہو، یہ بہت ماشاءاللہ بہت واضح ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص مکہ مکرمہ میں ہے اس کو عین کے کعبہ کی طرف منہ کرنا لازمی ہے، خواہ درمیان میں کوئی دیوار یا پہاڑ وغیرہ حائل ہو یا نہ ہو۔ یہ اس وقت ہے جب کہ عین خانہ کعبہ کی تحقیق ممکن ہو، مثلا چھت پر چڑھ کر دیکھ سکتا ہو، اور اگر یہ تحقیق ممکن ہو تو مکہ والوں کے لیے بھی جہت کافی ہے۔ اگر صرف حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کعبہ معظمہ کا کوئی جز کے سامنے آئے تو نماز جائز نہیں ہوگا۔ سر میں ابھی تک ہم نے جو سنا تھا وہ تو یہی ہے کہ اگر آپ مکہ مکرمہ سے باہر ہے تو مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرنا کافی ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر ہے اور ہر مسجد حرام کا سمت آپ کو معلوم ہے تو اس طرف رخ کرنا، قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور مسجد حرام کے اندر پھر عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، عین کعبہ کی طرف۔ تو ایسی صورت میں مطلب وہاں چونکہ اس کا تحقق ہو سکتا ہے، معلوم ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ مطلب یہ کہ مسجد حرام کے اندر کم از کم کعبہ کی طرف رخ ہو۔ یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ حتیم کی طرف منہ کر کے اگر کوئی نماز پڑھے گا اور خانہ کعبہ کا کوئی جز اس میں نہیں آئے گا تو پھر وہ کیا ہے، وہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ یہ صورت میں ہوتا ہے کہ جس وقت یہ باب فہد وغیرہ کی طرف سے اندر داخل ہو جائے تو ظاہر مطلب یہی رخ ہے جو کہ اس طرف سے مطلب آتا ہے، تو اگر وہ حتیم کی طرف اس کا رخ ہو گیا تو مطلب وہ نہیں ہوگی نماز، کیوں حتیم اس کا علادہ نظر آتا ہے اس وقت، یعنی کہ خانہ کعبہ ایسا ہے تو حتیم اس طرح ہے، تو اگر کوئی ادھر کھڑا ہے تو اس طرف رخ ہوگا، حتیم کی طرف مکہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا تو اس کا کچھ حصہ آ جائے گا۔ مثال کے طور پر مزار رحمت کی طرف بھی آ گیا تو خانہ کعبہ کی طرف آ گیا، لہٰذا وہ جو ہے مطلب ہے کہ پھر وہ نماز اس کی ہو جائے گی۔ خیر، یہ عملی باتیں ہیں، عملی طور پہ سامنے جب آ جائے تو محسوس ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہاں پر آ گیا۔
جو شخص مکہ معظمہ سے باہر ہو اور خانہ کعبہ کو نہ دیکھتا ہو تو اس کا قبلہ مکہ معظمہ کی جہت ہے، پس اس کے چہرے کی کچھ سطح خانہ کعبہ یا فضائے کعبہ کے مقابلت تحقیقاً یا تقریباً واقع ہو۔ تحقیق کے سامنے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے چہرے کی سیدھ سے خط اگر کھینچا ہے تو خانہ کعبہ یا اس کی فضا پر گزرے، اور تقریبی یہ ہے کہ خط مذکور خانہ کعبہ یا اس کی فضا سے بالکل ہٹا ہوا نہ ہو، بلکہ کسی قدر چہرے کی سطح کعبہ یا اس کی فضا کے مد مقابل کعبہ کی جہت دلیل یعنی علامت سے معلوم کی جاتی ہے، اور دلیل علامت شہر و قصب و دیہاتوں میں وہ محراب ہے جو صحابہ کرام نے بنائی، اگر وہ نہ ہو تو اس بستی کے لوگوں سے پوچھے، اور صرف ایک آدمی سے پوچھنا کافی ہے۔ دریاؤں، سمندر اور جنگلوں میں قبلے کی دلیل سورج، چاند اور ستارے ہیں، یعنی اس سے معلوم ہو سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت سے گری ہوئی جگہ کے مطابق تحت الثری یعنی 7ویں زمین سے نیچے سے لے کر عرش معلّہ تک درمیان کی فضا قبلہ ہے۔ پس اگر کوئی شخص زمین کے اندر گہرے سے کنویں میں یا اونچے پہاڑ یا ہوائی جہاز وغیرہ میں نماز پڑھے گا، اگر کعبہ کی فضا اس کے سامنے ہو تو اس کی نماز درست ہوگی۔ خانہ کعبہ کے اندر یا کعبہ مکرمہ کی چھت پر نماز پڑھے تو جدر کو چاہے منہ کرے۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے سے مراد قبلے کی طرف سینہ کرنا ہے، منہ کرنا شرط نہیں، البتہ سنت ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی نے منہ پھیر لیا خانہ کعبہ سے اور سینہ اس کی طرف ہے تو یہ مکروہ ہے، نماز باطل نہیں ہو جاتی۔ نمبر 2، استقبال قبلہ سے عاجز ہونے کے مسائل۔ اگر کسی بیمار کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے اور اس پر قادر نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی دوسرا شخص ہے جو اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دے، یا آدمی تو ہے لیکن منہ پھیرنا بیمار کو نقصان دیتا ہے، تو جس طرف اس کا منہ ہو اس طرف نماز پڑھ لے۔ اور اگر دوسرے کی مدد سے قبلہ کی طرف منہ کر سو ایسا آدمی موجود ہو اور اس سے بیمار کو نقصان بھی نہ ہو تو معذور نہیں، اس کو قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی، یہی معتمد ہے۔ جس کو قبلہ کی طرف منہ کرنے میں کچھ خوف ہو، خواہ خوف دشمن کا ہو یا درندے کا یا چور کا، تو وہ جس طرف قادر ہو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر اس کا عذر آسمانی ہو، کسی مخلوق کی طرف سے ہو، مثلا بیماری، بڑھاپا، خوف دشمن وغیرہ، تو بعد میں اس کی نماز کا اعادہ نہ کرے۔ اور اگر عذر مخلوق کی طرف سے ہو، مثلا قید میں ہو اور لوگ اس کو روکیں، تو بغیر قبلہ کی نماز پڑھ لے اور عذر دور ہونے پر اس نماز کا ادا کرے۔ کشتی میں فرض یا نفل پڑے تو اس پر قبلے کی طرف منہ کرنا واجب ہے، اور نماز کے اندر کشتی گھومنے پر وہ خود بھی گھوم کر قبلہ کی طرف پھرتا جائے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح ریل گاڑی میں بھی قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور جب نماز پڑھتے ہوئے ریل گھوم جائے اور قبلہ دوسری طرف ہو جائے تو یہ بھی نمازی میں گھوم جائے اور قبلہ کی طرف منہ کر لے، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ریل گاڑی میں قبلے کی سمت پر قادر نہ ہو تو جس طرف قادر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، کھڑا ہونے پر قادر نہ ہونے کی صورت میں بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن بلا وجہ قیام استقبال کی قبلہ کو ترک نہ کر لے اور بہانہ تراشی سے نہ کرے۔ آج کل لوگ اس بات سے غافل اور اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نمبر 3، اٹکل سے قبلہ معلوم کرنے کے مسائل۔ نمبر 1، آبادی میں پرانے محرابوں اور مسجدوں کے ذریعے قبلہ معلوم کرنا مقدم ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو ایسے شخص سے پوچھے جو وہاں کا رہنے والا اور قبلے کا جاننے والا ہو، اس کی گواہی قبول کی جاتی ہو اور اس کی آواز کو سنتا ہو۔ اگر اس سے بھی عاجز تو اب اپنی اٹکل سے قبلہ کی سمت مقرر کر کے نماز پڑھنا لازمی ہے۔ پرانے محراب اور مسجدوں کے ہوتے ہوئے کسی سے پوچھنے کا کوئی اعتبار نہیں، نماز جائز نہیں۔ اور پرانے محراب اور مسجدوں کے نہ ہونے کی صورت میں ایسے شخص کے موجود ہوتے ہوئے جو قبلے کا جاننے والا اور وہاں کا رہنے والا، اس کی گواہی قبول کی جاتی ہو اور اس کی آواز سنتا ہو، پوچھے بغیر اٹکل سے قبلے کی سمت مقرر کرنا جائز نہیں۔ پس مقدم کی موجودگی میں مؤخر کو اختیار کرنا جائز نہیں۔ اگر شرائط کے ساتھ اٹکل کے قبل مقرر کر کے نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد معلوم اس کا گمان غلط تھا تو نماز کا ادا نہ کرے۔ اگر نماز کے اندر ہی معلوم ہو کہ ہو گیا کہ رائے بدل گئی، گمان غالب کسی دوسری طرف ہو گیا، اگرچہ سہو کے سجدے میں ہو تو قبلے کی طرف کو پھر جائے اور باقی نماز کو اس طرف پورا کر لے، نیت سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس صورت میں فوراً اس طرف کو نہ پھرا اور ایک رکن کی مقدار دیر کی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ قبلہ معلوم کرنے کے جو ذرائع بیان ہوئے ان پر قادر ہوتے ہوئے اٹکل لگانا جائز نہیں۔ عورت کے لیے بھی پوچھنا ضروری ہے، ایسے وقت میں شرم نہ کرے بلکہ پوچھ کر نماز پڑھے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر اسے جاننے والے شخص کی موجود ہوتے ہوئے اس سے پوچھے بغیر اٹکل سے نماز پڑھ لی گئی، ٹھیک قبلے کی طرف کو نماز پڑھی گئی تو نماز جائز ہوگی، اور اگر ٹھیک سمت کو نہیں پڑھو تو جائز نہیں ہوگی۔ اور کسی شخص کے پاس ہونے کی حد یہ ہے کہ اگر اس کی آواز بلند سے پکارے تو سن لے۔
نمبر 4، اگر کسی جنگل میں قبلے کا شبہ پڑ جائے اور وہ اٹکل سے کسی سمت کو قبلہ سمجھے اور دو معتبر آدمی اس کو خبر دے قبلہ دوسری طرف ہے، اگر وہ دونوں بھی مسافر ہے تو ان کے کہنے پر توجہ نہ کرے، اور اگر اس جگہ کے رہنے والوں یا اکثر آنے جانے کی وجہ سے اس یا علم کی کسی کی دوسرے طریقے سے ان کو قبلہ کی معرفت حاصل ہے تو ان کا کہنا مانے، ورنہ نماز جائز نہیں ہوگی۔ ہر شخص کے لیے اپنے تحری پر عمل کرنا لازمی ہے، دوسرے کے تحری پر نہیں۔ نمبر 5، اگر کسی شہر میں داخل ہو جائے اور وہاں محراب یا مسجد بنی ہوئی دیکھے تو انہی کی طرف نماز پڑھے، اٹکل سے نماز نہ پڑھے۔ اگر جنگل میں اور آسمان صاف ہے اور وہ ستاروں سے قبلے کی سمت پہچان سکتا ہے تب بھی اٹکل سے نماز نہ پڑھے، اور دونوں صورتوں میں اٹکل سے سمت قبلہ معلوم کر کے نماز پڑھے گا، اور جہت کے خلاف پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوگی، اگر ٹھیک قبلہ کی جانب پڑھی گئی تو نماز ہو گئی۔ آج کل تو یہ ہمارے موبائل سسٹم میں یہ جی پی ایس ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے قبلہ معلوم ہو جاتا ہے، تو یہ مسائل تو اس وقت تھے جب یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اب چونکہ یہ چیز ہے تو اس کے ذریعے سے باقاعدہ لوگ مسجد اس کے ذریعے سے بناتے، تو ہاں جی، تو ظاہر مطلب ہے کہ پوچھنے کی بات تو یقیناً۔ نمبر 6، اگر کسی مسجد میں داخل اور اس میں محراب نہیں ہے اور اس کو قبلہ معلوم نہیں ہے، اس سے اٹکل سے نماز پڑھ لی، پھر ظاہر ہوا کہ غلطی ہوئی تو اس نماز کو لوٹانا واجب ہے، اس لیے کہ وہاں کے رہنے والے سے پوچھنے پر قادر تھا، اور اگر ظاہر ہو گیا کہ اس نے ٹھیک قبلے کی طرف پڑھی تو نماز درست ہوگا، اور اگر اس نے وہاں کے رہنے والے اور کسی سمت قبلہ سے پوچھا اور اس نے نہ بتایا پھر اس نے اٹکل سے نماز پڑھی تو جائز ہے، اگرچہ بعد میں ظاہر ہو کہ قبلے کی سمت میں غلطی ہوئی تھی۔ بس اگر وہ آدمی نماز کے بعد بتائے تو اب نماز کو نہ لوٹائے۔ اندھیری رات یا بارش وغیرہ میں نمازی کو پوچھتے ہیں کہ لوگ کے دروازے کھٹکھٹانا واجب نہیں ہے، لیکن بلانے و پوچھنے میں حرج نہ ہو تو اٹکل سے پہلے پوچھنا واجب ہے۔ اندھیرے میں محراب قبلہ معلوم کرنے کے لیے جب کہ بآسانی سے پتہ چل نہ سکے دیواروں کو ٹٹولتے پھرنا بھی واجب نہیں۔ اگر کسی قبلے کی سمت میں شک ہو اور مذکور علامتوں سے قبلہ معلوم کرنے سے عاجز ہے، اس لیے اٹکل سے کسی سمت کو قبلہ معلوم کیے بغیر کسی سمت کی نماز پڑھ لی، پر اگر نمازی میں اس کا شک زائل ہو گیا کہ وہ ٹھیک قبلے کی جانب ہے قبلے کی جانب نہیں ہے یا کچھ نہ معلوم تو ہر حال میں نہیں اس طرح سے نماز پڑھے، اور اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد غلطی معلوم ہوئی یا کچھ نہ معلوم ہوا یا گمان غالب ہو کہ اس نے اسی قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے تو تینوں صورتوں میں بھی نماز جائز نہیں ہوگی، اس لیے نہیں اس طرح سے پڑھ، کیونکہ شبہ کی صورت میں اس پر اٹکل لگانا فرض تھا جو اس نے چھوڑ دیا، اور اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس نے اسی قبلے کی سمت پڑھی ہے تو بالاتفاق اس کی نماز جائز ہوگی، اس کے اعادہ نہ کرے۔ اگر اٹکل سے ایک سمت کو قبلہ مقرر کیا لیکن نماز کی بجائے دوسری سمت کو نہیں پڑھی تو فتویٰ اس پر ہے کہ ہر حال میں دوبارہ نماز پڑھے، مطلب یہ کہ اٹکل سے اس سمت مقابلہ معلوم کر لیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا، کسی اور طرف پڑھی تو پھر نماز دوبارہ لوٹائے، دوبارہ پڑھے گا۔ اگر اٹکل سے کس طرف کو معلوم گمان غالب نہ ہوا بلکہ اس کے نزدیک سب طرفین قبلہ ہونے کے برابر ہو تو اس میں 3 قول ہے۔ بعض نے کہا نماز میں تاخیر کرے یہاں تک اس کو گمان میں ایک طرف قبلہ ظاہر ہو جائے، بعض نے کہا چاروں طرف کو ایک دفعہ نماز پڑھ لے، یہی زیادہ صحیح اور احوط ہے۔ بعض نے کہا چاروں اس کے حق میں برابر ہے، کسی ایک طرف کو اختیار کر کے اس طرف کی نماز پڑھ لے۔ علامہ شامی نے اس کو ترجیح دی، واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 10، اگر اٹکل سے قبلہ مقرر کر کے نماز شروع کی اور ایک رکعت پڑھی پھر اس کی راہ دوسری طرف ہو گئی، دوسری رکعت دوسری طرف پڑھی پھر تیسری چوتھی رکعت میں اس کی راہ اس طرف کو بدل گئی جس طرف کو پہلے رکعت پڑھی، تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ پہلے 2 رکعت والی طرف کو اپنی نماز پوری کر لے، یہی اوجہ ہے، اگرچہ بعض نے کہا کہ نیت سرے سے پڑھے۔ اگر کسی شبہ کی وجہ سے اٹکل سے ایک رکعت ایک طرف کو پڑھی پھر رائے اور دوسری طرف کو بدل گئی، اس نے دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی، اس طرح 4 رکعتیں 4 طرف کو پڑھی تو جائز ہے۔ نمبر 11، اٹکل سے قبلہ کو تجویز کرنا جس طرح نماز کے لیے ضروری ہے، صحیح سجدہ تلاوت کے لیے بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، تحری والے کے پیچھے نماز پڑھنے کے مسائل۔ اگر کسی شخص نے اٹکل تحری سے پڑھی ہے اور ایک شخص نے اس کے پیچھے بغیر تحری کی اقتدا کی، اگر امام نے ٹھیک قبلے کی طرف نماز پڑھی تو امام مقتدی دونوں کی نماز درست ہو، اگر امام کی رائے غلط تھی تو امام کی نماز درست ہے اور مقتدی کی درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے تحری نہیں کی تھی۔ ایک شخص نے اٹکل سے کسی سمت کو نماز شروع کی تو پھر نماز میں معلوم ہے کہ قبلہ دوسری طرف اور وہ نماز میں ایک قبلہ کی طرف پھر گیا، پھر ایک شخص آیا جس کو اس کی پہلی حالت معلوم تھی، اس نے نماز میں اسی کو طرف منہ کر کے اس کی ابتدا کی تو امام کی نماز درست ہوگی اور مقتدی کی فاسد ہوگی۔ اگر اس کو پہلے شخص کی حالت معلوم نہیں تھی
یہ حالت معلوم ہونے کی صورت میں اس کو بھی تحری اس طرف کی قبلے ہونے کا عزم غالب ہوا تھا جس طرف امام کا تھا، اور اب رائے بدلنے پر اس نے بھی تحری کی اور امام کی رائے کے مطابق عزم غالب ہوا تو اس نے مقتدی کی نماز بھی امام کے پیچھے جائز ہوگی۔ اس مسئلے میں چونکہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کی تحری اپنے لیے ہے، تو اس وجہ سے امام اور مقتدی میں اگر اختلاف ہو گیا تو پھر اس مقتدی کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3، کسی اندھے نے قبلے کے سوا کسی اور سمت کو ایک رکعت پڑھی، پھر ایک شخص نے آ کر اس قبلے کی طرف کو پھیر دیا اور اس کی اقتدا کر لی۔ اگر اس نے بینوں کو نماز شروع کرتے وقت کوئی ایسا آدمی ملا تھا جس سے وہ قبلہ دریافت کر سکے تو اس کے باوجود اس نے نہیں پوچھا تو ایسے امام اور مقتدی دونوں کی نماز فاسد ہوگی۔ اگر ایسا آدمی نہیں ملا تھا تو نابینا کی نماز درست ہے اور مقتدی کی فاسد ہے۔ اگر نابینا کو ایسا آدمی نہ ملے جس سے پوچھ سکے تو محراب کو ٹٹولنا واجب نہیں، اور ایسا آدمی ملے اور بغیر پوچھے نماز پڑھ لے تو اگر صحیح قبلے کی طرف پڑھی گئی تو نماز ہوگی ورنہ نہیں۔ 5ویں بات، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا مسائل۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کے اندر اور باہر یا مسجد الحرام میں ہر نماز فرض و نفل پڑھنا بلا قرات صحیح ہے، خواہ اکیلا پڑھے یا جماعت سے، اور خواہ بغیر سترے کو، اور وہاں نمازی کے آگے سے گزرنا معاف ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر خانہ کعبہ کے اندر جماعت سے نماز پڑھے اور امام اس کی گرد صفیں بنائے تو کعبہ کی طرف منہ کرنے میں جماعت والوں کی منہ جدا جدا طرف کو ہوں گے۔ پس جس مقتدی کے پیٹھ امام کی نماز منہ کی طرف ہوگی اس کی نماز جائز نہیں ہوگی کیونکہ وہ شخص امام سے آگے ہوگا، اور جس مقتدی کا منہ امام کے منہ کی طرف ہوگا اور امام مقتدی کے درمیان کوئی سترہ آڑ نہ ہو تو اس کی نماز جائز مگر مکروہ ہوگی۔ اگر سترہ کپڑا وغیرہ لٹکایا تو مکروہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں سب نماز بلا کر جائز ہوگی۔ اللہ کرے میں ایسی نماز نصیب ہو جائے تو بڑی قسمت سے ملتی۔ نمبر 2، اگر امام نے خانہ کعبہ سے باہر مسجد حرام میں نماز پڑھی اور جماعت کے لوگ خانہ کعبہ کے گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں تو اگر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے تو سب کی نماز درست ہے، صرف اس شخص کی نماز درست نہیں جو امام کے سمت میں امام سے آگے ہو، یعنی امام کی بنسبت کعبہ شریف کے قریب ہو اور امام ہی کی سمت میں کھڑا ہو۔ اگر وہ شخص جو امام کی بنسبت خانہ کعبہ سے زیادہ قریب امام کی سمت میں نہیں بلکہ کسی دوسری سمت میں ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی کیونکہ حکماً امام کے پیچھے ہے اور امام سے آگے بڑھنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ دونوں کی جہت ایک ہو۔ اگر مقتدی اس رکن یا کونے کی سیدھ میں ہے جو امام کی جانب میں ہے یا اور امام سے زیادہ کعبہ شریف کی قریب تو احتیاطاً اس کی نماز فاسد ہوگی۔ 3، اگر امام خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے اور کوئی مقتدی امام کے ساتھ اندر بھی ہو اور باقی مقتدی کعبہ کے باہر ہو اور دروازے کھلے ہو تاکہ امام کے رکوع سجود کا حال معلوم ہے تو نماز بلا قرات جائز ہوگا، اور اگر دروازہ بند ہو لیکن کوئی تکبیر کہنے والا آواز پہنچایا جائے تب بھی اقتدا درست ہے۔ اگر امام اکیلا خانہ کعبہ کے اندر ہو تو اس کے ساتھ مقتدی کوئی نہ ہو تو پھر مکروہ ہے کیونکہ خانہ کعبہ کا اندرونی فرش قد آدم سے زیادہ بلند ہے۔ اگر مقتدی یعنی چونکہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں نا تو ظاہر ہے وہ جو کڑا ہے تو قد عالم سے اونچا کڑا ہے تو اس وجہ سے قرات آتی ہے۔ اگر مقتدی خانہ کعبہ کے اندر امام باہر ہو تب بھی نماز درست بشرط کہ دونوں کی جہت ایک نہ ہو، یعنی مقتدی کے پیٹھ امام کے منہ کی طرف نہ ہو، اور اس طرح اگر کچھ مقتدی خطیم میں ہو اور امام اور دیگر مقتدی خانہ کعبہ خطیم سے باہر ہو تب بھی خطیم میں باہر کھڑے ہونے والے کی اقتدا درست ہے کیونکہ ان کی اور امام کی جہت متحد نہیں ہے جس سے اس کا امام کے آگے ہونا لازم آئے، بلکہ وہ امام سے دوسری جہت میں مستقبل قبلہ ہے، لہٰذا خطیم کا خانہ کعبہ کا جز ہونا قطعی ثبوت نہیں ہے بلکہ ظنی ثبوت ہے، اور جبکہ خانہ کعبہ میں موجود مقتدی کی نماز اس امام سے جو خانہ کعبہ سے باہر ہو درست ہے بشرطے کہ دونوں کی سمت ایک نہ ہو تو خطیم میں موجود مقتدی کی نماز بدرجہ اولیٰ درست ہوگی جبکہ مقتدی کی سمت خانہ کعبہ کی سمت کعبہ سے دوسری ہو۔ اگر خانہ کعبہ کے اندر کوئی عورت امام کے برابر کھڑی ہو گئی اور امام نے اس کی امامت کی نیت کر لی، اگر اس عورت نے بھی اس کی طرف منہ کر لیا جس طرف امام کا منہ ہے تو امام کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر دوسری طرف کو منہ کیا تو امام کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے خانہ کعبہ کے اندر ایک رکعت ایک سمت میں پڑھی تو اب اس تحریمہ کی نماز کے لیے وہ سمت اس کے لیے متعین ہو گئی، اس لیے اب اس کو اسی تحریمہ کی پوری نماز اس سمت میں پڑھنی واجب ہے، پس اگر دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مطلب جو عام طور پہ تحری والے مسائل وہ اس پہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں تو تحری نہیں ہے، یہاں تو خانہ کعبہ موجود ہے سامنے ارد گرد ہے۔
نمبر 6 مسائل۔ نماز دین کا ستون ہے اور قبلہ کی پہچان اس کے لیے شرط ہے۔ عین نماز کے دوران بھی اگر کسی کو پتہ چلے کہ وہ غلط سمت میں کھڑا ہے تو اس کو نماز ہی میں اپنا صحیح رخ صحیح کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اور کسی غلط سمت میں نماز پڑھتے ہوئے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ نماز پڑھنے والے کا رخ نمازی میں صحیح سمت کی طرف کر دے۔ نمبر 2، اجنبی جگہ پر مصلی کو تحری یعنی غور و فکر کے ذریعے قبلہ کی سمت تعین کرنا چاہیے، اس لیے اگر کوئی جاننے والا موجود ہو تو اس سے پوچھے، ورنہ قبرستان، سورج سمیت چاند ستاروں کی سمت ہے، کسی اور ذریعے سے قبلہ کی سمت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے۔ اگر کوشش کے باوجود اس کو صحیح سمت کا پتہ نہ چلا اور کس سمت کے بارے میں اس کا شرح صدر یہ تھا کہ وہی سمت قبلہ ہے، اور اس نے نماز اس سمت میں پڑھی، نماز پڑھ چکے، نماز کو پتہ کہ اصل سمت یہ نہیں ہے بلکہ دوسری طرف تھی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ نماز میں اگر اس کا شرح صدر کسی دوسری جانب کا ہوا تو نمازی میں رخ اس طرح مطلب جو ہے نا وہ بدل لے۔ کیا جماعت نماز میں اگر کسی کا شرح صدر اس سمت کا نہیں ہے جس طرف امام کا ہے تو اس کی نماز علیحدہ پڑھنی چاہیے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ میرے خیال میں شاید وہاں سے لیے گئے ہیں کہ جو ہماری کتاب ہے نا فہم الفلکیات، یہ مسائل ادھر سے لیے گئے، اس وجہ سے ریپیٹیشن درمیان میں بات آ رہی ہے کہ مسئلے پر بیان ہو چکے لیکن اس میں آ گیا۔ نمبر 4، فقہ میں قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جس طرح نماز میں منہ کیا جائے، اور قبلہ کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ ہاں، ریل گاڑی، جہاز وغیرہ میں سمت قبلہ دوران نماز بدل تو اپنا رخ قبلہ کی سمت پھیرنا واضح فرض ہے۔ ہاں، اگر ساتھ مال ہو اور اس کی چوری کا اندیشہ اور کوئی ساتھی بھی نہ ہو تو اس کے حوالے کر سکے تو یوں ہی پڑھ لے۔ اگر کسی کو بھی کسی بھی جانب شرح صدر نہیں ہو رہا تو اس کو ہر سمت میں ایک دفعہ احتیاطاً نماز پڑھنی چاہیے۔ کعبہ میں نمازیوں کے لیے نماز کے لیے اختیار ہے کہ جس طرح بھی نماز پڑھے درست ہے، لیکن حتیم گو کہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، اس میں نمازی کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 4، فقہ میں قبلہ اس کو سمت کو کہتے ہیں جس کی طرف نماز میں منہ کیا جائے، اور قبلہ کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ ہے۔ نماز کے لیے نماز کی ایک لازمی شرط یہ بھی کہ نماز پڑھنے والے کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ اسلام میں قبلہ خانہ کعبہ کی سمت میں یعنی جس طرف خانہ کعبہ واقع ہے اس سمت کو رخ کرنا نماز میں فرض ہے۔ اگر نمازی اور خانہ کعبہ کو ملانے والے ایک خط کھینچا جائے تو بعض علماء کے نزدیک اس خط کے دائیں بائیں 45 درجے تک کی غلطی معاف ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایسی سمت میں نماز پڑھی کہ نماز و خانہ کعبہ کو ملانے والے خط کے دائیں طرف مثلا 30 درجے کا زاویہ بنا تھا تو اس کی نماز ہو گئی کیونکہ 45 درجے کے اندر ہے۔ یہ ایک چوکور کمرہ کا شکل ہے، اگر قبلہ کی سمت خانہ کعبہ کی دیوار الف بے کے بالکل وسط میں یعنی میم قاف ہو تو میم الف سمت سے لے کر میم یعنی جو کونے ہیں نماز پڑھے تو نماز درست ہوگی۔ فتویٰ اسی پر ہے۔ اہل مکہ کے لیے عین مسجد حرام کی طرف رخ کرنا، مسجد حرام میں عین خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا اور مکہ سے باہر خانہ کعبہ کی سمت نماز میں رخ کرنا لازمی ہے۔ اہل ہند کا قبلہ مغرب کی جانب ہے، سردیوں میں سورج جنوب مغرب میں اور جو غربیوں میں شمال مغرب کی طرف سے ہوتا ہے، بس اگر ان دونوں مقامات غروب کے درمیان قبلہ سمجھے تو کوئی حرج نہیں۔ اصل میں یہ یقینی بات ہے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہم اگر مغرب کی طرف تعین مغرب کو معلوم کریں مغرب کیا ہے، مغرب یہ ہے کہ جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، تو سورج کی سردی میں ایک طرف کو غروب ہوتا ہے یعنی مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ یعنی سردی میں جو ہے نا جنوب کی طرف ہوتا ہے تقریباً، اس میں جو ہے نا مطلب تھوڑا سا ہٹا ہوتا ہے، تو دو جو عین مغرب ہے اس کے درمیان ہے، تو وہ پورا کے اندر اگر کوئی اگر کسی کو معلوم ہو تو کر لے تو کافی ہے۔ یعنی مسجد بنانے کے لیے فرما رہے ہیں، کیونکہ مسجد کہ ویسے عموماً قاعدہ یہ ہے کہ اس کو کتب نما کے ذریعے سے بالکل صحیح سمت میں وہ کر لیا جائے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بعد میں اختلاف ہو سکتا ہے اور فتنہ بن سکتا ہے۔ فتنہ اس طرح بن سکتا ہے کہ لوگوں کو چونکہ پتہ چل جاتے ہیں آج کل تو لوگوں کے پاس مطلب موبائل بھی ہوتے ہیں، کتب نما بھی ہو سکتا ہے، اور بھی مطلب باتیں ہیں جس کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اب ہر ایک کو اس تفصیل کا پتہ نہیں ہوتا کہ 45 درجے کی گنجائش ہے، تو باقاعدہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں، ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہیں پر صدر میں جو ہے نا مطلب GHQ کے پاس ایک مسجد تھی تو وہاں پر بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، نہیں مطلب حل ہو رہا تھا، بریگیڈیئر صاحب تھے کوئی، وہ نہیں مان رہے تھے کسی کی، تو میجر صاحب تھے وہاں پر، ان کا جو ہے نا وہ جو ذمہ دار تھے اس کے
وہ یہاں میرے پاس تشریف لائے، کہتے حضرت اگر آپ تشریف لائے تو میں شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ اب وہ کسی اور پر اعتماد نہیں کرتا، اور آپ کے بارے میں وہ ہے مطلب مطمئن کہ ٹھیک ہے۔ تو خیر میں نے کہا اگر کسی فتنہ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں چلا گیا وہاں، قبلہ اپنے طریقے سے میں نے معلوم کیا، لیکن اتفاق سے اس دن بریگیڈیئر صاحب نہیں تھے۔ تو خیر میں نے اس کی نشانیاں لگائی اور پیغام چھوڑ دیا کہ میں نے ہی معلوم کیا ہے، تو اگر آپ لوگ اس پر عمل کریں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مان لیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اب یہ فتنے سے بچنے کے لیے ساری باتیں، ورنہ قبلہ معلوم کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد میں اگر فتنہ کھڑا ہو جائے تو پھر سو منہ سو باتیں، تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوتا، ہم جو نیلور میں نماز پڑھا رہے تھے وہ مسجد میں، وہ عین مغرب کی طرف ہے، کسی نے ظاہر بنایا ہوگا کسی وقت میں، تو مغرب کی طرف ہے۔ تو خیر مجھے تو اس کا پتہ چل گیا کہ مغرب کی طرف، لیکن اس کے بارے میں ہے کہ پرانی مسجد اگر اصل قبلہ سے ہٹی ہوئی ہو اور وہ 45 درجے کے اندر ہو تو کسی کو نہ بتایا جائے، کیونکہ اس سے پھر شر پھیلتے، گنجائش تو ہے تو اس سے پھر شر پیدا ہوتا ہے، تو خواہ جو ہے نا وہ مسئلہ بنے گا۔ تو اس وجہ سے میں نے کسی کو نہیں بتایا، کافی عرصہ نماز پڑھ رہے تھے اس میں۔ کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا، آج کل وہ ہے نیٹ پر وہ آ جاتا ہے نا، وہ پورا یہ کیا ہوتے ہیں، یعنی ٹوپوگرافی پوری آ جاتی ہے، تو وہ وہاں کی جو مسجد ہے پنسٹک کی، اس کی ڈائریکشن میں بالکل واضح فرق نظر آ رہا تھا، اوپر سے پکچر جو لیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ لوگ باہر کھڑے ہیں اور یہ اس کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، ہو جاتے ہیں مطلب بات۔ تو خیر جب میں گیا مجھے پتہ چل گیا، میں نے کہا جی مجھے پتہ تھا، میں نے آپ لوگ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ میں نے شریعت پر عمل کیا کہ اس وقت میں نہیں بتانا چاہیے۔ باقی آپ حکم معلوم کرنا ہے تو کتابیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ کتابیں دیکھ لیں، 45 درجے کی گنجائش ہے۔ ہاں اگر مسجد دوبارہ بنانا ہو تو اس میں تو احتیاط کرنا چاہیے کہ اسی سمت میں بنا لی جائے جس سمت میں صحیح ڈائریکشن ہے، لیکن اگر پرانی مسجد بنی ہوئی ہے تو اس کو چینج نہ کیا جائے۔ تو یہ چونکہ پرانی مسجد بنی ہوئی ہے اور مغرب کی سمت بھی بنی ہے اور یہاں کے لیے قبلہ یہی بتایا جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، 15 درجے کا انحراف ہے، اصل قبلہ اس کا 15 درجے ہٹا ہوا ہے، تو یہ تو 45 درجے کی گنجائش ہے، آپ تو 15 درجے کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ شکر ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ان کو، اور پھر نماز جاری ہو۔ ایک دفعہ اسی طرح میں آیا تو سارے لوگ جمعہ کے دن باہر کھڑے، تو میں نے کہا بھائی پوچھو کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں؟ کہتے یہاں نماز نہیں ہوتی جمعہ کی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے یہاں پر باقی نمازیں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلو اندر آ جاؤ، مسئلہ سن لو، پھر اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ ہاں جی، تو اندر آ گئے۔ جب اندر آ گئے تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تبلیغی جماعت کا جب اجتماع ہوتا ہے تو وہاں جمعہ کی نماز آتی ہے نہیں آتی؟ کہتے آتی ہے۔ میں نے کہا جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا اس گراؤنڈ میں جو پہلے اجتماع سے پہلے جو گراؤنڈ ہے اس میں باقی نمازیں ہوتی ہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا وہ جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے وہ؟ ہاں جی، سب لوگوں نے سر ہلا دیا کہ ہاں ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھا دوسری بات، مدینہ منورہ کا امام آیا تھا اسلام آباد، تو اس نے گراؤنڈ میں نماز پڑھائی تھی کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، تو اس گراؤنڈ میں باقی نمازیں ہوتی ہیں؟ تو اگر ادھر ان کی نماز ہو گئی تھی جمعہ کی تو ہماری نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ بس پھر ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ اصل میں یہ دین کے مسئلوں میں شیطان جو ہے نا وہ بہت چکر ڈالتا ہے، اس میں جو ہے نا مطلب ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے لوگ اس کو ہوا بنا لیں گے، اور پھر آپ ہمارے پشتوں میں مضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ سچ مطلب جو ہے نا وہ اگر آئے گا نا تو جھوٹ نے گاؤں کو تباہ کیا ہوگا۔ ہاں جی،
مطلب اس وقت گاؤں تباہ ہو چکا ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ مطلب وفا چل پڑتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کے حالات کنٹرول میں نہیں رہتے، اور باقی چیزیں حسابی ہیں، اور حسابی میں کاغذ کے سامنے ہونا ضروری ہے، اور آپ کے سامنے کاغذ نہیں سامنے، لہٰذا اس کو یہاں چھوڑا جاتا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یا ہماری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، فلکیات کی کتاب میں یہ ساری چیزیں وہاں سے لی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنوں میں جو بھی شریعت کی بات ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔